السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ My name is Dr. Amna and I am overseas پاکستانی۔ جیسے میں شروع میں اپنی ہر ویڈیو کے یہ کہتی ہوں کہ میں نے یہ اپنا ویڈیو سیریز بنانی شروع کی ہے جو پاکستان میں آج کل بہت زیادہ پولیٹیکل ٹرموائل ہے، ایون ہمارے پاکستان کی سیفٹی جو ہے وہ ایٹ رسک پہ ہے۔ تو میں نے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ میں آن دا بہاف آف اوورسیز پاکستانی میں اپنی وائس ریز کروں گی، کیونکہ ایز اے مسلم یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ ناانصافی دیکھیں اور جب آپ حق کا ساتھ دیں، آپ ناانصافی کا ساتھ نہ دیں، اور آپ کائنڈ آف ایجوکیشن کہ اگر کچھ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں تو ہم سب پاکستانی ہیں۔ آج جس چیز پہ میں ریئیکشن دینا چاہتی ہوں، جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سیالکوٹ کا جلسہ۔ یہ چیز یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ آج کی یہ ویڈیو میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہوگی کہ آئی بلانگ ٹو سیالکوٹ۔ سیالکوٹ میرا شہر ہے، اور اتنے افسوس کی بات ہے اور بہت غصے اور غم کی بھی بات ہے کہ کس طریقے سے اس امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ باز نہیں آ رہی، وہ کسی چیز سے لیسن نہیں لے رہی۔ یہ جب سے امپورٹڈ سازش سٹارٹ ہوئی ہے اور انہوں نے ڈی سیٹ کیا عمران خان کو، اور ان میں اتنی انسائٹ اللہ پاک نے جیسے لے لیا ہے کہ وہ کچھ لیسن ہی نہیں لے رہے۔ ابھی تک جتنے بھی انہوں نے سٹیپس لیے سب ان کی طرف بیک فائر ہوئے ہیں۔ جب وہ کوئی کانسپریسی کرتے ہیں تو اللہ پاک عمران خان کو کا اور ایلیویٹ کرتا ہے اور ان کو اور ذلیل و خوار کرتا ہے۔ آپ ایگزامپل لے لیں، جو انہوں نے سازش کی مسجد نبوی میں، اور خود انہی کے اپنے بندے جو انہوں نے انیشیٹ کیا تھا اور پتہ چل گیا، ان کا بیانک چہرہ، ان کی مکروہ سازش سب کے سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی انہوں نے سازشیں کی ہیں سب ان پہ بیک فائر ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ تو بہت ہی ڈینجرس قسم کی سازش تھی، یعنی اس میں تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو اس وقت جنون ہے پی ٹی آئی ینگ پیپل کا، اس کو چینلائز کریں ٹورڈز دا وائلنس۔ یہ جو کانسپریسی انہوں نے کی ہے، اس پہ انہوں نے سوچا تھا ایک تیر سے دو شکار۔ ایک تو انہوں نے یہ کرنا تھا کہ جو یوتھ ہے اس کو پرووک کریں، اور سیکنڈ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی پتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ کبھی رکے گا نہیں، وہ آئے گا جلسے کے لیے، اور پھر سیکنڈ پارٹ میں اس کو ایکسپوز کیا جائے، کیونکہ جب آپ ایک انتظام کرتے ہیں جلدی میں تو آپ اس کے سارے کمپوننٹس پورے نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اس کی لائف کو بھی ڈینجر میں ڈالا۔ اور سب سے پہلے جو پہلا پارٹ ہے ان کی سازش کا، کہ 10 دن سے انہوں نے وہ بالکل کمپلائی کر رہے تھے۔ عثمان ڈار جو ہے وہ پورا ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھا، ٹریفک پلان تھا، تو جان بوجھ کے انہوں نے، کہتے ہیں کہ لنڈن پلان کے بعد یا جیسے بھی، بالکل جس دن جلسہ ہے اس دن انہوں نے آ کے وائلنس سٹارٹ کر دی۔ انہوں نے کائنڈ آف پروووک کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے ورکرز کو۔ اور دوسری جو بات ہے جو کہ میں نے نوٹس کیا وہ یہ کہ وہاں کا جو چرچ ہے نا وہ بالکل قریبی ہے، اور وہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ وہاں کی سیکیورٹی کو انہوں نے ہٹا دیا تھا۔ تو بیسیکلی پلان ان کا یہ تھا کہ جب وہ پرووک کریں گے تو آف کورس ریئیکشن آئے گا، تو جو کوئی بھی پینک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کہ اتنا بڑا جلسہ ہے جو کہ ہزاروں میں، یا آئی ڈونٹ وانا کہ کتنے نمبر ہیں کتنے نہیں، لیکن لوگ تو ہوں گے نا وہاں پہ، کم یا زیادہ۔ تو جب اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں اور اس پہ اتنے آپ کو، اور جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ انہیں ایک دن پہلے کرنا پڑتا ہے، لائٹنگ
اور سب سے بڑی سیکیورٹی، اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت اس کی لائف رسک پہ ہے، اس کو تھریٹس مل رہی ہیں، اور انہوں نے ایکسپوز کیا عمران خان کو، یہ دوسرا پارٹ۔ لیکن ان کا یہ پلان تھا کہ جو ہی ہم اس طرح کریں گے تو یہ ریئیکٹ کریں گے، اور کیونکہ انہوں نے ریلیجس پوائنٹ ایلیمنٹ بھی ساتھ ڈال دیا، اور میں بھی وہ چاہتے ہوں کہ یہ جو یوتھ ہے وہ چلی جائے، اور چرچ پہ، کیونکہ انہوں نے سیفٹی بھی کم کر دی تھی، چرچ پہ کوئی اس طرح کی ریلیجس یا کچھ اس طرح کی وائلنس سٹارٹ ہو جائے، تو جب اس طرح کی وائلنس سٹارٹ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تو آگے اس چیز کی تلاش میں کہ کوئی ان کو پوائنٹ ملے، کبھی وہ ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ عمران خان بغاوت کر رہا ہے، تو دے آر جسٹ لوکنگ فار اینی پوائنٹ، اور پھر اس کے لیے وہ ہر چیز کو اپنی سازش کو کوک کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر دفعہ انہیں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اب لاسٹ میں فیو ورڈز میں دیکھوں گی، اس کے بارے میں ڈسکس کروں گی، یہ جو سری لنکا میں ہو رہا ہے، اور کیا پاکستان اور سری لنکا میں کیا سملیرٹیز ہیں اور کیا ڈفرینسز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اللہ کی ذات سے بڑی پر امید ہوں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اور وہ 27 رمضان میں اللہ پاک نے ہمیں دیا، اس پہ اللہ کی خاص نظر ہے۔ جو اس کے دشمن ہوتے ہیں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان زندہ رہے گا، پراسپر کرے گا، اور پوری دنیا میں اس کا نام اونچا ہوگا، یہ اس کے لیے مجھے کوئی اتنا سا بھی شک نہیں ہے۔ سملیرٹی یہ ہے کہ پاکستان کو جب سے پاکستان بنا ہے، ہمیں بہت کم آنیسٹ لیڈرز ملے ہیں، اور اگر کوئی آنیسٹ لیڈرز ملے ہیں تو ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہے، جیسے لیاقت علی خان تھے، اور پھر اس کے بعد بھٹو نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی اور وہ سٹینڈ اپ کیا تھا ان فورسز کے سامنے، اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ تو اب یہ اسی پیٹرن سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اسی سازش پہ ہو رہا ہے، اور اب کیونکہ عمران خان نے خود بھی اس چیز کو اپنے فیصل آباد کے جلسے میں اس نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے سازش ہو رہی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اور اس نے ویڈیو ریکارڈ کر لی، اور میں 100% یقین ہے اس کی بات کا، یہ ڈیفینیٹلی ہے۔ اور اس کے مثال جو ہے ہم نے اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ایک دن پہلے سیالکوٹ کے جلسہ میں دیکھ لی کہ انہوں نے کس طریقے سے اتنے اگلی ٹیکٹکس کر کے عمران خان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا۔ تو یہ تو اس کی پاکستان اور سری لنکا جو ہے اس کا یہ ہے کہ سری لنکا ڈیفالٹ ہے، اور ڈیفالٹ ہو گیا، اور وہاں پہ وائلنس ہو رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے سری لنکا کے پاس عمران خان نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمیں اللہ کی ذات کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں عمران خان جیسا لیڈر دیا ہے، جو کہ قائد اعظم کے بعد قائد اعظم کے کیلیبر کا لیڈر ہے، جو نہ کبھی جھکتا ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، اور پوری قوم اس کے پیچھے ہے، اور اللہ پاک نے اس کی محبت اور اس کی عزت پوری دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی ہے، اور اپنے ملک میں لوگوں کو ڈالی ہوئی ہے، کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ان کی جو راجہ پاک سے فیملی ہے، ان کے بہت زیادہ، میں نے آج عمران ریاض خان کا شو دیکھا تو اس میں، اور میں نے خود بھی پہلے ریسرچ کی تھی اس بارے میں، تو ان کی بہت زیادہ جس طریقے سے وہ آئے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اس فیملی نے اپنی آئرن گرپ رکھی، اور اپنی گورنمنٹ اور اپنے بڑے بڑے عہدوں پہ خود رکھا ہوا ہے اپنے، اور جو کرپشن انہوں نے کی ہے وہ تو بہت زیادہ سملر ہے۔ اور اب جو ٹریجیکٹوری ہے، اب دیکھیں کہ اب ان کو جگہ نہیں مل رہی، اور اس وقت رائٹس سٹارٹ ہو گئے میں، اور یہی رائٹس جو ہیں وہ یہ گورنمنٹ، امپورٹڈ گورنمنٹ پاکستان میں سٹارٹ کرنا چاہتی ہے،
اور کیونکہ اس کو عمران خان کی قبول سے کچھ بھی قبول ہے، وہ اس چیز پہ بھی راضی ہے کہ ملک خدا نہ خواستہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے، ان کو یہ منظور ہے لیکن ان کو عمران خان منظور نہیں، تو اب وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے اس طرح سے کوئی رائٹ سٹارٹ ہو جائے جیسے سری لنکا میں ہے، لیکن انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد ابھی اس راجہ پاس کے فیملی کی جو اس کا سچویشن ہے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے، اور میں نے خود ایک ویڈیو کلپ دیکھا کہ کس طرح سے جب ان کے تیسرے گھر کا گھراؤ ہوا ہے تو انہوں نے ہیلی کاپٹر منگوا کے وہ بھاگے ہیں وہاں سے اور وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو فیملی ہے، شریف فیملی، یہ اللہ پاک نے ان کی رسی بہت زیادہ دراز کی بھی تھی، اور زرداری کی بھی، اور یہ جو فضل ہے اس کی بھی، اور اب یہ رسی آہستہ آہستہ ٹائٹ ہو رہی ہے، اور اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم۔ ہمیں پورا یقین ہے حق جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی فتح ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، اور دس از مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو یو کہ اگر اف یو لائک مائی ویڈیوز اور آپ واقعی اگری ہیں میرے سے یا میرے ہارڈ ورک کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔